ہاتھ پاؤں چومنے کا جواز اس حدیث سے ثابت ہے جسے صاحب مشکات نے بحوالہ ابی داؤد روایت کیا۔ حضرت زارے سے روایت ہے کہ جس وقت ہم مدینے آئے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ اگر صحابہ کرام کہ اس عمل میں ذرہ برابر بھی اشتباہ شرک ہوتا تو آپ انہیں ایسا کرنے سے یقیناً منع فرما دیتے، جیسا کہ ایک اور موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اذن سجدہ طلب کرنے پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں اور اس کی اجازت نہیں تھی۔ کسی معاملے میں شارع علیہ السلام کا سکوت اختیار فرمانا اس کے جواز کی دلیل ہوتا ہے، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا برملا اظہار تو نبی علیہ السلام کا فرض منصبی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اکثر وہابی حضرات دست بوسی کو حرام کہتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو جھٹ سے مشرک کہہ دیتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ سعودی عرب کے فرما رواؤں کے بوقت ملاقات ہاتھ چومے جاتے ہیں یا کندھے پر بوسے دیے جاتے ہیں؟ تو پھر شرک کا فتویٰ سعودی شہزادوں پر کیوں نہیں لگاتے؟ شاید اس لیے کہ ان سے ایک مالی مدد ملتی ہے، اس لیے زبان حق ترجمان یک طرفہ ٹریفک کی صورت میں صرف بزرگان دین یا اولیاء اللہ کے آستاں بوسی میں چلتی ہے۔ گویا دولت مندی اور شہزادگی تو باعث احترام و دست بوسی ہو سکتی ہے مگر فقیری و درویشی نہیں۔ بہرحال جو صاحبان ذوق اولیاء اللہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے ہیں انہیں اس دست بوسی کے لیے کوئی مجبور نہیں کرتا، اور نہ ہی آج کل کے منظم فرقوں کی طرح گھسیٹ کر لے جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ درویشوں اور فقیروں کے حلقہ ارادت میں جو بھی شامل ہوتا ہے وہ کچھ دیکھ کر ہی شامل ہوتا ہے۔ آج کل کے عوام اتنے بے وقوف نہیں جتنے سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں کوئی روشنی یا چمک محسوس ہوتی ہے یا سکون قلب حاصل ہوتا ہے جبھی تو ان کے آستانوں کے چکر لگاتے ہیں۔ اگر اولیاء اللہ کا مقام اور ان کا فیض عارضی و فانی ہوتا تو آج درگاہوں کو کوئی دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتا۔